अच्छा भी जिन्ने मुंडे विच बैठे ने एक गल करो हाँ, जेडे मुंडे कान च मुरकियां पाउंदे ने, साडे नबी ने मुरकियां पाइयां। आड़े खोता कटिंग कराउंदे ने, एक पासे मना ले एक पासे रख ले, जिवें नवां नवां फालज होया हुंदा है। ये वालां नूं भी फालज ही हुंदा है। दसो नबी पा ने इंज वाल कटाए सी कदी? कोई मेरे पुत्रो तुसीं किहड़े पासे तुर पे जो तेरे नबी ने काम कीता ही नहीं तो तू कलमा पढ़ के क्यों ये काम करन दिया? हाँ धागे डोरियां पाउंदे ने। मैं एक दिन ना इछरे लंघिया ते मेरी गड्डी दे अगे ना एक मुंडे ने गुत्त कीती ते मुरकियां पाइयां ते मैं डरदा हार ना दवां भी जे भाई कोई बीबी होई ते मैनू आखे ना मौलवी नूं आखर आई हार मारदा। मैं हार ना दवां गुत्त कीती ते मोटरसाइकिल चलावे पई। मैं कहा चल लौरन हैगी है चलाई आउंदी है ठीक है। मैं कहा ठीक है। मैं ना बड़ी सबर किया ते मेरा यार जानदा जदों आया ना कलमा चौक वाला पुल वो राह ही ना दवे। मैं फिर खीर आख्या चंगा फिर मौलवी तुहानू पता मुर्दियां नू कवर च छड्ड आउंदे ने। मैं फिर ना लागे लागे करके ना हारन मार के ते जदों मैं ध्यान मारिया ना अल्लाह जानदा है मैं उन्हें पूछया शीशा तले करके भी तेरा नाम की? कहंदा बिस्मिल्लाह मदनी साहब मेरा नाम नज़ीर। मैं कहा मैं तो घंटा हो गया नज़ीर ही समझी जान दिया। मैं कहा मर जाए मैं हार नहीं डरदा मारिया भी मेरे गल ना पै जाए। मैं कहा तेरी मां ने ते अल्लाह कोलों पुत्र मंग के लिया ते तू कुड़ी बन बन फिर लिया। आ गड्डियां च बह जाइए ना तो मेरे बसां च मेरी गड्डी खराब तो मैं बस च बह गया तो वह छला लैके आंदा मौलवी जी छला पा लो बवासीर मुक जाएगी वाही बादी मुक जाएगी एक कोड़ नहीं रहेगा खारिश मुक जाएगी। मैं आख्या बड़ी गल है पंजां दा छला तू दहां दा कह रहा है तो बीमारियां वो दसन दियां मैं जड़ियां हुकूमत ने इलाज वालियां दवाइयां भी मुफ्त देनियां छड्डतियां। हुकूमत अगे दवाइयां मुफ्त देंदी सी वो मियाँ साहब चले गए ने मीर अल मोमिनीन ने क्या उते पागल सी। मैं दवाइयां मुल देनियां मुल भी नहीं लभन दियां। मेरी वालदा की दवाई मैं लिया होना 1600 की 1400 की हूँ मैं आना 5600 की 5800। किन्ने गुना महंगाई वध गई। मेरे वीरो अल्लाह पाक इस मुल्क के हाल ते रहम फरमा। अल्लाह मुल्क के कर्जे उतार दे। अज किन्ने बच्चे वादा करते असी मुरकियां कन्ना च नहीं पावा करा। तुसी नहीं पाउंदे उंज मैं हथ खड़े कराए ने तुहानू सवाब मिल जाए तुसी नहीं पाउंदे। स्कूल पढ़ते थे ना जब तो पढ़ने का तो शौक़ था नहीं। सब ज़मींदारों के बेटे हम सब कोई तकरीबन 99% हम ज़मींदारों के बेटे और किसी को शौक़ नहीं। और जो 2-4 लड़के थे इस तरह मुतवस्सित घरानों से वो पढ़ते थे बहुत ज़्यादा हम नहीं पढ़ते। तो एक था मेलसी का खिची मोहम्मद ख़ान और मैं हम दोनों ने ना पेट में दर्द कर लिया और छुट्टी करने के लिए कि भाई स्कूल ना जाएं। तो मैं थोड़ा अक्लमंद था वो ज़रा बिल्कुल ही बुद्धू था। मैंने वो किचन से राख लेकर आया और उस पर थोड़ा पानी डाला थोड़ी थूकन डाली उल्टी का नमूना बनाने के लिए कि मुझे मुझे उल्टी आई। हमारा जो सुवंडन था ना वो बड़ा सख्त था बहुत मारता था। तो हम दोनों ने ना बीमारी का बहाना बना के छुट्टी कर ली। अच्छा अब हम गप्पे मार रहे थे जब लड़के चले पहले हम हूँ करते रहे जब लड़के चले गए हम रज़ाइयाँ सर्दियों का ज़माना था हम रज़ाई फेंक के गप्पे शुरू कर दी। काफ़ी देर हम गप्पे मारते रहे। मेरी छठी हिस्स ने कहा कि लगता है अब नाजिम साहब आएंगे चक्कर लगाने। वार्डन तुम्हारे यहाँ नाजिम होता है तो वार्डन साहब चक्कर लगाने आएंगे तो कहीं हम मौके पे पकड़े ना जाएं। तो मैंने तो रज़ाई ऊपर ली और लेट गया और वो जो था ना उसने देखा मैं बातें बंद कर दी हैं वो भी रज़ाई ऊपर लेकर लेट गया। थोड़ी देर तो लेटा रहा फिर उसने गाने शुरू कर दिए। तो वो गाना गा रहा गल्लां दिल दियां दिल विच रह गईयां शमा पै गईयां ज़ोर से उसको पता कोई भी नहीं। तालिब साहब अंदर आ गया मेरे ऊपर भी रिजाई उसके ऊपर भी रिजाई। अब वो गल्लां दिल दियां दिल विच रह गईयां शमा पै गईयां और ऊपर से तालिब साहब ने रिजाई हटाई वो शमा पै। एक आदमी था
تو اس کی بیوی میکے گئی تھی. دن اوپر ہو گئے تو بیوی آئی نہیں. اس نے بیوی کو میسج کیا کہ کب آؤ گی. بیوی نے آگے ایک اور بات لکھ دی, کوئی بات بھی تھی. اس نے تھوڑی دیر بعد پوچھا تم یہ بتاؤ کب آؤ گی. اس نے پھر کوئی اور ایک کو بات ادھر لکھ دی. خاوند نے پھر پوچھا تم یہ بتاؤ آؤ گی کب. سمجھ آ رہی؟ باقی باتیں چھوڑو, تم نے آنا کب ہے. اس پر پھر اس کی بیوی نے اپنے شوہر کو ایک لطیفہ لکھا. انہوں نے کہا ایک شیر تھا جنگل میں, اس نے جانوروں سے کہا بھی اپنے ماتحتوں کا خیال بھی کرو اور اپنے ماتحتوں سے پوچھ گچھ بھی کیا کرو, اور یہ گڑبڑ کریں تو ان کی ٹھکائی بھی کیا کرو. ایک بندر تھا, اس نے خرگوش کو بلایا ادھر آ. خرگوش مستیاں کر رہا تھا, کھیل رہا تھا, بھٹک چل رہا تھا. بندر نے کہا ادھر آ. خرگوش آیا. بندر سے خرگوش نے پوچھا تو یہ دس تو ٹوپی کیوں نہیں پائی. یہ پنجابی سب سمجھتے ہیں نا. بندر نے پوچھا بھائی تو نے ٹوپی کیوں نہیں پہنی. اس نے کہا جی میرے کان لٹکتے ہیں, لمبے ہیں, تو ٹوپی پہنتے ہو تو اتر جاتی ہے. اس نے لگائی کس کے, چانڈ مار گیا, دفعہ ہو جا. دوسرے دن پھر جب بندر گیا تو یہ خرگوش کھیل رہا تھا. اس نے ادھر آ. جی. اس نے کہا تو نے ٹوپی کیوں نہیں پہنی. اس نے کہا جی میں نے کل بھی تو دسیا جی میرے کان لمبے نے ٹوپی کھلوتی نہیں. انہیں پھر ایک کنڈا پھونٹ سٹی نس جا. بندر اتر ہوتا چلا گیا. کل پھر اس نے دیکھا کھیل رہا تو اس نے کہا تو ٹوپی کیوں نہیں پائی. انہوں نے کہا جی میں تو کل بھی دسیا سی, پرسوں بھی دسیا, میرے کان لمبے نے ٹوپی کھلو. پھر چھنڈی ایک ہوتے. اس نے پھر ایک لگا دی. بندر بڑا پریشان ہے, کیا کرے. خرگوش بڑا پریشان, کیا کرے. اس خرگوش نے جا کر شیر کو شکایت لگائی. اس نے کہا جی آپ نے آرڈر تو دے دیا, ماتحتوں کا خیال کریں. جڑا میرا افسر ہے باندر, روزانہ میری ٹھکائی کرتا ہے, اور مسئلہ ہے کہ تو نے ٹوپی کیوں نہیں پہنی. میں نے ایک دن اپنا عذر بتایا, پھر مار کھائی ہے, پھر عذر بتایا, پھر مار کھائی ہے, تیسرے دن کیوں پھر مار وہی کھا رہا ہوں. شیر نے کہا اچھا. اس نے بندر کو بلایا. بندر کو بلا کر کہا بھائی مارتے ہیں ماتحتوں کو لے کر, کو بہانا تو ٹھیک ہونا چاہیے. تو ایک ہی بات پر ایک دن مارتا ہے, پھر دوسرے دن مارتا ہے, اس طرح تو پورا ماحول خراب ہو جاتا ہے. مارو لیکن کو بہانا ٹھیک ہو. اب دیکھو میں تمہیں ایک مثال دیتا ہوں. آپ خرگوش کو بھیجو کہ جاؤ سموسے لے کر آؤ. وہ سموسے لے کر آ, پھر پوچھو چٹنی لایا ہے, وہ جی نہیں. اس کو لگا دو ایک, چٹنی کیوں نہیں لایا. اگر وہ کہ جی لایا ہوں, تو پھر پوچھو کون سی لایا ہے, دہی والی یا آلو بخارے والی. کہ دہی والی. پھر ایک لگاؤ آلو بخارے والی کیوں نہیں لایا. اگر وہ لائے آلو بخارے والی, پھر مارو وہ تو دہی والی کیوں نہیں لایا. اس طرح مارتے ہیں. کہ ٹھیک ہے. شیر بندر کو سمجھا رہا تھا, خرگوش چھپ کے سن رہا تھا. کل بندر نے خرگوش کو بلاؤ, کہا سموسے لاؤ. خرگوش گیا سموسے لے آیا. اب اس نے سموسے بھی لایا اور چٹنی لایا دہی والی, اور ساتھ چٹنی لایا آلو بخارے والی. اب کیسے ماروں. بندر نے پوچھا ہاں بھائی سموسے آ گئے. جی چٹنی آندھی ہے. جی لے آیا ہوں. کیڑی آندھی ہے. اس نے کہا جی میں دہی والی بھی لایا ہوں اور میں آلو بخارے والی بھی لایا ہوں. بندر نے ایک کماری ٹکا کے اس نے کہا تو چھڑ تو 10 ٹوپی کیوں نہیں پائی. ایک دن میں ناظم مالیات جامع فاروقی میں چلا گیا, جیب میرا خالی تھا. ناظم مالیات سے میں نے کہا بدبخت 15-20 ہزار روپے دے دو, ایمرجنسی میں تنخواہ آ جائے گی تو لے لینا, کریں گے کوئی ترتیب, کسی مرید کو پھنسا دیں گے, آپ 15-20 ہزار دے دو. اس نے کہا حضرت آپ قرضہ نہ لیں, آپ کے لیے کسی نے کوئی لفافہ دیا ہے. میں نے کہا بابا مجھے 15-20 ہزار چاہیے, لفافہ سے میرا کیا ہوگا. اس نے کہا یہ لفافہ میں نہیں جانتا, ایک بندہ آیا, اس نے کہا 2 مہینے سے میں امریکہ سے آیا ہوں, اب میں واپس امریکہ جا رہا ہوں, مولوی مینگل سے ملنا ہے مجھے, لیکن آپ نہ مل سکے تو وہ چلا گیا اور یہ لفافہ دیا. لفافہ جب ہم نے کھولا 500-600 پتہ نہیں کتنے اس میں ڈالر تھے. میں نے کہا بابا مجھے 20 ہزار چاہیے, 15 ہزار چاہیے, یہ 500-600 ڈالر سے میرا غریب کا کیا بنے گا. اس نے کہا اللہ کے بندے یہ بہت بڑا پیسہ ہے. میں نے تصدیق نہیں کی. اس نے کہا آپ تھوڑی دیر صبر کرو, آدھا پونا گھنٹے کے بعد میں مسلم کمرشل بینک سے ہو کر کے آ رہا ہوں, پھر آپ کو بتا دوں گا. وہ جب وہاں سے آیا تو میرے خیال میں 42,000 یا 43,000 وہ لے کر کے آگے انہی ڈالروں کے.
اب 500-600 ڈالر تھے یا اس سے کم تھے، لیکن 40,000 جب یہ بنے، اب امریکہ کے ڈالر دیکھنے میں تو بہت کم ہے، مقدار میں تو بہت کم ہے، لیکن پاور ان کا زیادہ ہے۔ پاکستانی پیسہ تو زیادہ ہے لیکن اس میں پاور نہیں ہے۔ میں نے اس دن سے توبہ کیا کہ میں امریکہ کی مخالفت نہیں کروں گا۔ وہ کیا ہوا ہے، کہتے ہیں کہ وہ ان کے دوست کی کہیں شادی تھی، تو جو بے وقوف ٹائپ کے لوگ ہوتے ہیں نا، ان کو بہت سوالات پوچھنے کا شوق ہوتا ہے کہ نکاح کے بعد کیا ہوگا اور کیا بیگم سے بات چیت کیسے شروع کرنی ہے، کیا وہ پاگل ہوتے ہیں یہ لوگ۔ تو یہ آ گیا ان کے پاس، ہمارے جو دوست، نام نہیں لوں گا میں، بیٹھے ہوئے ہوں گے یہاں پہ، ایسا نہ دوبارہ پٹیں دولہے کے ابا سے، پھر یہ ایک دفعہ تو پٹ چکے ہیں، دوبارہ نہ پٹیں کہیں، زخم تازہ ہو جائے گا نا ان کا۔ تو وہ دولہا جس کی شادی تھی، رخصتی تھی رات کو، وہ آیا ان کے پاس ایسے ہی پوچھنے پاچھنے کے لیے۔ تو انہوں نے بتایا کہ بھائی دیکھو، زوجہ کے پاس جانے سے پہلے اذان دینی ہے تم نے، اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ نرینہ اولاد پیدا ہوگی صحت مند۔ صحت، میں نے تو صرف اتنا واقعہ سنایا تھا، انہوں نے کہا کہ پورا اس طرح ہے کہ اذان بھی کسی اونچی جگہ پہ کھڑے ہو کے دینی ہے اذان کسی اونچی جگہ پہ کھڑے ہو کے دینی ہے، اور جب اذان شروع کر دو تو درمیان میں رکنا نہیں ہے، درمیان میں رک گئے معذور بچہ پیدا ہوگا، ٹھیک ہے نا۔ اب یہ جناب شروع ہو گیا، مذاق کیا تھا اس نے، مذاق کیا تھا، وہ سیریس ہو گیا۔ اب وہ دلہن بیٹھی بھی ہے، یہ ڈریسنگ ٹیبل پہ چڑھ گئے نا، اس سے زیادہ اونچی جگہ ان کو نظر نہیں آ رہی تھی، تو شکر ہے الماری پہ نہیں چڑھا، الماری پہ سے نہیں چڑھے کہ بھائی جب چڑھ جاتا الماری پہ تو کھڑے ہونے کی جگہ نہیں تھی۔ وہ بیوی کہتی کسی بندر سے میری شادی ہو گئی ہے۔ وہ ایک آدمی گیا نا نفسیاتی ڈاکٹر کے پاس کہ مجھے وہم ہو گیا کہ میں بندر تو نہیں ہوں، تو ڈاکٹر نے بولا پنکھے سے اترو گے تو میں علاج کروں گا نا اپنا، پنکھے سے تو نیچے اترو۔ تو ڈریسنگ ٹیبل پہ کھڑے ہو کر انہوں نے اذان کہنا شروع کی۔ اب وہ دلہن پاگل ہو گئی، چیخنے لگی یہ کیا کر رہا ہے بھائی، پاگل تو نہیں ہے، اور جا کے نا دروازہ بجا رہی ہے۔ تو یہ اذان کے دوران اس کو کہہ رہے حی علی الفلاح، اس کو اشارہ کر کہ نہیں کرو، اذان بھی چل رہی ہے، حی علی الصلاح حی علی الفلاح، اور اشارہ کر رہے کہ نہ نہ نہ۔ وہ دروازہ کھولا، دولہا کے ابا نے، دلہن کہہ رہی اس کو دیکھو کیا ہو گیا، یہ کون ہے، پاگل ہے، بھاگ گئی، وہ ظاہر ہے بھاگنا ہی تھا اس نے، گھر چلی گئی، تو نفسیاتی پاگل ہے۔ تو وہ صاحب مجھے سنا رہے تھے کہ صبح دولہے کے ابا آئے، انہوں نے پہلے دولہے سے تفتیش کی نا کیا ڈرامہ ہے بھائی، تو اس نے بتایا وہ فلاں صاحب نے، تو کہہ رہے صبح آتے ہی انہوں نے گریبان سے پکڑا، بات چیت شروع کرنے سے پہلے مکے لگانا شروع کر دی۔ تو کہہ رہے میں پوچھ رہا ہوں مسئلہ کیا ہے، تو انہوں نے کہا یہ میرے بیٹے کو تو نے کیا سکھایا ہے، کہتے ہیں میں نے کہا اس میں خود سینس نہیں ہے کہ جو بھی جو سکھا دے آپ سیکھ لو گے کیا، کیا خیال ہے بھائی، یعنی کوئی بھی کچھ بھی کہہ دے تو آپ اس پہ عمل شروع کر دو گے، اس میں اتنی عقل نہیں ہے تو مکے تو اس کے لگاؤ جا کے۔